سیدنا عروہ بن مسعود ثقفی رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں صلح حدیبیہ کا واقعہ۔ صحابہ کی پیغمبر سے محبت۔ فواللہ ما تنخم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نخامة الا وقعت فی کف رجل منہم فدلک بها وجہہ وجلدہ۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم تھوکتے، لعاب جسے ہم کہتے ہیں تھوکنا، تو صحابہ میں سے کسی نہ کسی کے ہاتھ پر ہی گرتا تھا، زمین پر گرنے نہیں دیتے تھے۔ یعنی پیار کا حد ہے، اس لیے کہا گیا تھا کہ میں نے دنیا میں تمہاری سفارت کی ہے، میں نے پیغمبر کے صحابہ جیسا میں نے نہیں دیکھا۔ کل ہم نے پڑھی تھی کہ پانی نہیں وضو کا، اور جس کو پانی نہیں ملا وہ دوسرے کے گیلے ہاتھ پر تری لگا رہے ہیں، اور یہ تو لعاب ہے۔ اور پھر وہ اپنے اس لعاب کو چہرے پر مل لیتا ہے، بدن پر ملتے ہیں۔ ہم تو کہہ دیتے ہیں رفع الیدین ہی حدیث ہی ہے نا جی، رفع الیدین ہی ہے نا، اس کے بغیر نماز ہوتی ہے نہیں ہوتی، 100 کیڑے نکال دیتے ہیں۔ یہاں پیغمبر کا لعاب ہے۔ اب تو یہ چیزیں ہمیں نہیں مل سکتی، لیکن کم از کم پیغمبر کے فرمودات تو ہمارے پاس ہیں کہ ہم اپنی نمازیں درست کر لیں۔ پیغمبر علیہ السلام کا طریقہ خوشی اور غمی کا صحیح بخاری کی 2731 نمبر ہے۔ سیدنا صائب بن یزید رضی اللہ تعالیٰ بیان کرتے ہیں، میری خالہ نے مجھے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں پیش کیا، کہا یہ میرا بھانجا ہے اور بیمار ہے۔ آپ نے میرے سر پر ہاتھ پھیرا اور میرے لیے برکت کی دعا فرمائی۔ آج بھی کسی نیک صالح بزرگ سے صحت کے لیے دعا کروائی جا سکتی، کہ سر پر پیار دے جی، یہ بھی کروایا جا سکتا۔ پھر آپ نے وضو کیا تو میں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے وضو سے بچا ہوا پانی پی لیا، کہ اس لوٹے کو تو پیغمبر کے ہاتھ لگے۔ کمال کا پیار تھا صحابہ کا۔ اور آج صحابہ کو لوگ گالیاں دے دیتے ہیں، کوئی پوچھنے والا نہیں، جب چاہتے ہیں گالیاں دے دیتے ہیں، جب چاہتے ہیں معافی مانگ لیتے ہیں۔ ایک مجلس میں گالیاں دی وحدت امت کانفرنس میں ابھی اسی مہینے اکتوبر میں، اور جب عوامی رد عمل دیکھا تو بھاگ کر علامہ صاحب کے پاس پہنچ کر کہا جی میں تو معافی مانگتا ہوں، بس جذبات میں نکل گئے، میں پیار تقیہ شیعوں کا جو عقیدہ ہے صحابہ کا دیکھا، بچا ہوا پانی پی کے آپ کے پیچھے کھڑا ہو گیا۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مہر نبوت دیکھی، کتنی خوبصورت تھی وہ آنکھیں جنہوں نے پیغمبر کی مہر نبوت دیکھی۔ اور ایک حدیث میں آتا ہے ایک بندہ آیا، اس نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے زیارت کی، اب وہ پیچھے آیا، آپ سمجھ گئے کہ یہ مہر نبوت دیکھنا چاہتا ہے، آپ نے قمیض کا پلہ ہی اٹھا دیا، دیکھ لو، دیکھتے ہی کلمہ پڑھ کر مسلمان ہو گئے۔ کمال نہیں ہے؟ فرمایا وہ جو مہر نبوت تھی کبوتری کے انڈے کی طرح وہ مہر تھی، صحیح بخاری 3540۔ سیدنا انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ بیان کرتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب صبح کی نماز سے فارغ ہوتے تو مدینے کے خادم اور غلام اپنے برتن لے آتے، اس برتن میں پانی ہوتا، جو بھی برتن آپ کے سامنے لایا جاتا آپ اپنا دست مبارک اس میں ڈبوتے۔ آج نہیں کوئی پیر ڈبو دے گا گندے مندے ہاتھ اٹھا کے، یہ پیغمبر کا خاصہ ہے۔
یاد رکھیں، یہ پیغمبر کا خاصہ ہے۔ پسینہ، پانی، وضو، لعاب، یہ سب پیغمبر کے ساتھ خاص۔ آج کے سیدوں پر نہیں کہ سید ہے تو اس کے ہاتھ دھو کر میں پانی پی لوں، نہ۔ کئی مرتبہ ایسا ہوتا کہ سردی ہوتی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم پھر بھی اپنے شاگردوں کی محبت میں اپنا ہاتھ سے ٹھنڈے پانی میں ڈال دیتے، پھر بھی ڈال دیتے۔ اب یہ برتن صبح صبح لایا ہے، اس سے یہ ثابت ہوا کہ جائز تبرک حاصل کرنا، ملنگوں کا نہیں، فقیروں کا نہیں۔ فیصل آباد میں کتے والی سرکار ہے، میں شاید آپ کو پتہ ہے کہ نہیں، اس کے ہاں چڑھاوا ہی کتے کا چڑھایا جاتا ہے، چڑھوائے، اور جو کھانا پکتا ہے نا پہلے کتے کھاتے ہیں پھر سارے مرید کھاتے ہیں، اسی میں سے۔ میں وہاں گیا، اس کی تصویریں لے کر آیا، مجھے بھیجی، چودھری قمر ہے جو یہاں اپنے نمازی بھی ہے، اس کے علاقے کا، وہاں پیروں کے کتوں سے بوسی برتن میں کھا کے چلے جاتے ہیں، پھر کہتے ہیں مریدوں کو آلو کھا لو۔ سبحان اللہ و بحمدہ، کتنے آپ خوش قسمت ہیں، اللہ نے کتنا صاف ستھرا آپ کو اور مجھے دین عطا فرمایا۔ اللہ تعالی ہمیں پیغمبر سے صحیح محبت کرنے کی توفیق، صلی اللہ علیہ وسلم۔